تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اسی پر ہمارا ایمان ہے, اسی پر بھروسہ ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اس کی عظمت کا یقین دل میں موجود ہو اور اس کی عبادت کی جائے. اللہ جل جلالہ کے بے شمار بے حد و بے حساب انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت شریعت مطہرہ ہے. قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہمیں دو قسم کے احکام ملتے ہیں. بعض اعمال اور احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے, یعنی ہمارے ہاتھ سے, آنکھوں سے, ہماری زبان سے اس کا تعلق ہے, کانوں سے تعلق ہے. یا جیسے نماز پڑھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, تلاوت قرآن کریم ہے, رکوع اور سجدہ ہے, ذکر اللہ ہے. ظاہری اعتبار سے اس کا ظاہر سے ہمارا تعلق ہے. حج بھی اسی کو کہتے ہیں. روزہ بھی ظاہراً ایک عمل کیا جاتا ہے. اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں دوسرے احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے اندر سے ہے, قالب سے, قلب سے, دل سے اس کا تعلق ہے. اور وہ باطنی جو اعمال ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. شریعت کے 6 شعبے ہیں.
ایک تو عقیدہ ہے اور 5 کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ جو عملی زندگی سے ہیں وہ 5 شعبے ہیں۔ ان میں سے پہلا یعنی عقیدے کے بعد سب سے پہلا ہے عبادات، دوسرے نمبر پر ہیں معاملات، تیسرے نمبر پر ہیں معاشرت، اور چوتھے نمبر پر ہیں اخلاق، 5ویں نمبر پر ہیں سیاست اور حکومت، یعنی ملکی نظام کے متعلق عمومی عوام الناس کے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق وغیرہ۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلے 4 قسم کے شخصی معاملات ہیں، اور سیاست و حکومت جو ہے یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ تو یہ 5 شعبے ہیں دین کے، ان میں سے چوتھا شعبہ اخلاق کا ہے۔ تو جو باطنی عمل کہا جاتا ہے نا، اس کو شریعت میں اخلاق کہا جاتا ہے۔ باطنی جو اعمال ہیں اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق میں بھی جس طرح ظاہری اعمال میں کچھ کام جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ حرام ہیں، اسی طریقے سے باطنی اعمال جو ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، اس میں بھی کچھ کام جو ہیں وہ حرام ہیں اور کچھ کام فرض ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت، صبر، شکر، رضا بالقضاء، عاجزی، ایثار، قربانی، یہ سب اعمال ہیں، اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان کے احکام سے کہ یہ کام فرض ہیں۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے ذمے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور اس کے برخلاف کچھ کام ہیں جس کا تعلق دل سے ہے اور وہ حرام ہیں، جن کا کرنا حرام ہے۔ جیسے ظاہری اعمال میں کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے سود کھانا حرام، جھوٹ بولنا حرام، شراب پینا حرام، زنا حرام، بد نظری حرام۔ تو اس طرح باطنی اعمال میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ کے مقابلے میں ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر ہو، دنیا کی محبت۔ اور ایسی جیسے حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے، مرکز۔ ایسی تکبر ہے، تکبر کی مذمت پورا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان والوں کی صفت ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الکبر ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھینے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی جس طرح ظاہری طور پر کچھ اعمال حرام ہوتے ہیں تو باطنی طور پر بھی کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اور ایسی بے صبری، تعصب، نفرت، بغض، کینہ اور بخل اور حسد، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ دیکھیے حسد کے بارے میں قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت سیکنڈ لاسٹ صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پہ آ جائے۔ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاسد کے شر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، شیطان کے شر سے بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مردود کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما دے۔ اسی طرح قل اعوذ بالفلق میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے
جو ایک خاص برائی، ویسے تو قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق، یعنی صبح کے جو روشنی آتی ہے نا، صبح پھٹتی ہے، صبح اس کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، اور من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیرے میں بہت ساری برائیاں، نقصانات ہو سکتے ہیں، چور ڈاکو اور سانپ بچھو وغیرہ، اور فرمایا کہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے، جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی، یا مؤنث کا لفظ اس لیے فرمایا کہ عورت کا جادو زیادہ مؤثر ہوتا ہے، ان کے شر سے پناہ مانگتا۔ عورت چونکہ جتنا آدمی گندا ہوتا، ناپاک ہوتا، اس کے جادو اثر ہوتا ہے، تو عورتوں پر کچھ دن، بہت سارے دن ناپاکی کے ویسے ہی آتے ہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ساری مخلوق کے اعمال اور ان کے کرتوتوں سے کے شر سے پناہ کی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیں۔ اور آخر میں فرمایا ایک خاص بیماری جو بہت ہی نقصان دہ ہے، فرمایا اللہ حاسد کے شر سے بھی مجھے پناہ عطا فرما دے، حالانکہ من شر ما خلق میں یہ داخل ہے، مخلوق کے شر سے بچا دے، لیکن پھر خاص طور پر ذکر فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ حاسد کے شر سے بھی مجھے پناہ عطا فرما دے جب وہ حسد پہ آ جائے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے، اس کو کہتے ہیں افعال جوارح، اعمال جوارح، اور جن اعمال کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اچھے یا برے، جائز یا ناجائز، فرض یا حرام، اس کو کہتے ہیں افعال قلوب، افعال قلوب۔ جس طرح ظاہری اعمال ضروری ہیں، فرض ہیں، حرام ہیں وغیرہ، اسی طرح باطنی اعمال بھی فرض ہیں یا حرام ہیں، اور وہ بھی ایسی ضروری ہیں، ان کا کرنا بعض کا ضروری اور بعض کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے انسان کا یہ جسم ہے نا، یہ 6 فٹ کا ڈھانچہ، دیکھیں ظاہر میں ہمیں سارا نظر سب کچھ جو انسان کرتا دھرتا نظر آتا نا، وہ 6 فٹ کا ڈھانچہ ہے۔ یہ جتنا انسان کے جسم ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہاتھ جو ہے وہ پکڑتے ہیں، زبان بولتی ہے، پاؤں چلتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، کان سنتے ہیں، یہ سارے کام ہم ظاہری اعمال سے کرتے ہیں، اور ہمارے اسی طرح بھی پیٹ میں اور سارا یہ نظام ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ 6 فٹ کا ڈھانچہ صرف اس وقت تک کارآمد ہوتا ہے جب اس کے اندر روح ہو۔ روح نکل جائے نا تو یہ 6 فٹ کا ڈھانچہ دڑام کر کے گر جائے گا اور کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس ڈھانچے کو، اس سواری کو، اس کو اٹھا کر مٹی کے گڑھے میں ڈال دیں گے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ کمی کیا آئی جب انسان مر جاتا ہے؟ تو کمی کیا آئی؟ صرف ایک روح نکلی ہے نا، آنکھ بھی اسی طرح ہے، ہاتھ بھی اسی طرح ہے، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، پاؤں بھی ہیں۔ 6 فٹ کے ڈھانچے میں 1 انچ کا فرق آتا ہے بھائی؟ آتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ فرق کیا آیا؟ ایسا فرق آیا جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو کسی دوربین کے اندر بھی نہیں نظر آتا، کوئی خوردبین بھی اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے روک نہیں سکتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ جب گلے میں پہنچ جائے روح اور تم سب کھڑے دیکھ رہے ہو، تو ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، پروفیسر بھی دیکھ رہا ہے، انجینئر بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، دوست بھی دیکھ رہا، دشمن بھی دیکھ رہا ہے، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں اور پرائے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت میں تم سب سے زیادہ، ہمیں شاہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہو، تم مجھے دیکھتے نہیں ہو،
کہتے ہیں اب تو کم از کم میری قدرت کا یقین کر لو نا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر ہمیں میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آتا تو ساری دنیا مل کر روح کو تو روک لو، ساری دنیا مل کر اس روح کو ذرا روک لو نا، ترجعون ان کنتم صادقین، نہیں روک سکتے ہو، جس کے لیے جو وقت، جو گھڑی، جو ٹائم میں نے مقرر کیا وہ آ کر رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح انسان کے اس 6 فٹ کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح ہمارے جتنے ظاہری اعمال ہیں نا، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں، جہاد ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر اللہ ہو، سارے اعمال کے لیے باطنی اعمال بھی ایسے ضروری ہیں۔ بس یہ بات سمجھنے کی کہ جتنے ہمارے ظاہری اعمال ہیں نا، وہ قبول ہونے کے لیے باطنی اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر باطن ٹھیک ہے تو ظاہری اعمال میں قوت ہے، طاقت ہے، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ جہاد ہے۔ اور اگر باطنی اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ظاہری اعمال جتنے بھی بڑے ہوں وہ بیکار ہیں، وہ بھی بیکار ہیں۔ یعنی اگر روح ہے تو آپ کا جسم بھی کام کر رہا ہے، اور اگر آپ کے اندر روح نہیں ہے تو سارا جسم آپ کا کام کرنا چھوڑ دے گا، جسم بیکار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال سے سمجھایا ہے، فرمایا کہ ایک اور مثال سے یوں سمجھ لو، جیسے 6 فٹ کا ڈھانچہ ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، طبی اعتبار سے۔ یعنی طب اور ڈاکٹر معالج یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، یہ جو چھوٹا سا لوتھڑا ہے، یہ لوتھڑا بڑا کام کا ہے۔ اگر یہ دل چل رہا ہے، اس کی ساری رگیں چل رہی ہے نا، تو سارا جسم کام کرتا ہے۔ اور اتنا سا لوتھڑا جب کام کرنا چھوڑ دے، کہتے اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اور بس سارا جسم مر گیا۔ کہتے جی کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، بس ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے آنکھیں تو ٹھیک تھی، گردن بھی ٹھیک تھی، اس کا دماغ بھی ٹھیک تھا، اور اس کے پاؤں بھی سارے ٹھیک تھے، اور اسی طرح سارے اعضاء ٹھیک تھے، ایک اتنے سے دل سے کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا بس۔ تو دل کا اتنا بڑا اثر ہے، 6 فٹ کے جسم پر دل حکومت کرتا ہے، دل بادشاہ ہے، دل کو قوت حاصل ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ لوتھڑا ٹھیک ہو نا تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ چھوٹا سا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ طبی معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ لوتھڑا دل ہے۔ خبردار، وہ لوتھڑا جس پر سارا جسم چلتا ہے، اس کا نام دل ہے۔ تو جس طریقے سے طبی اعتبار سے یہ 6 فٹ کے جسم کا دار و مدار انسان کے اس چھوٹے سے لوتھڑے پر ہے، گوشت پر ہے، وہ صحیح چلے تو سارا 6 فٹ کا جسم صحیح ہے، ورنہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے ہمیں طب نہیں سکھائی، ہمیں ڈاکٹری نہیں سکھائی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے شریعت سکھائی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے جتنے ظاہری اعمال ہیں، جسم جو ہے نا ساری، یہ اعمال افعال جوارح، یہ ظاہری اعمال ہیں، اور جو دل ہے یہ دل کے اعمال ہیں۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طرح جسمانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے جسم کا یہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم کام کرتا ہے نا، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے ایک ہے جسم کی صحت، ظاہری جسمانی اعتبار سے دل کی صحت، اور ایک ہے دل کا صحیح ہونا روحانی اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے اگر یہ دل صحیح ہے تو اس سارے 6 فٹ کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہیں، اور روحانی اعتبار سے اگر یہ دل مردہ ہے، دل مر چکا ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے، تو پھر اس 6 فٹ کے
جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بھی مردہ ہیں، وہ کسی کام کے نہیں، بلکہ بہت سارے کام جو اس ظاہری جسم سے نکلتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث ہیں، وہ جہنم میں لے جانے کے باعث ہیں، وہ ہماری ہلاکت کا باعث ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو اس انداز سے فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو علم عطا فرماتا ہے، علم گر علم بر تن زند مارے شود وگر بر دل زنی یار شود، فرمایا انسان جب علم حاصل کرتا ہے، اگر اس علم کا اثر صرف ظاہر تک ہو، دل پر اس کا اثر نہ ہو، صرف ظاہر تک ہو، تو یہ سانپ ہے، سانپ، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوگا، اس سے بڑائی پیدا ہوگی، اس سے عجب پیدا ہوگا، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ علم دل کے اندر اتر جائے تو پھر یار شود، یہ پھر دوست بنا دیتا ہے، پھر دوست بن جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی علم کا اثر جب دل تک پہنچے گا تو وہ فائدہ دے گا، اور علم دین کا فائدہ تو ہوتا ہی تب ہے جب وہ قول سے انسان کے دل میں آ جائے، صرف زبان پہ نہ ہو۔ تو بہرحال دل کے اعمال بھی ایسے ہی ضروری ہیں جیسے ہی ظاہری اعمال ضروری ہیں، اور اس دل کے اعمال کو شریعت کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف ظاہری دین کو دین سمجھتے ہیں اور باطنی اعمال کو دین ہی نہیں سمجھتے، یا ان کے ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تعصب ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، جاہلیت کی صفات ہمارے اندر ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں حرام کر رہا ہوں، میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، میں کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، مجھ پر لعنت برس رہی، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں 4 آیتیں ہیں جن کا مضمون بالکل ایک طرح ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے تاخیر و تقدم ہے، لیکن چاروں آیتوں میں 4 باتیں بالکل ایک ہی باتیں بار بار ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، ہم نے بیت اللہ بنا دیا، اب ان لوگوں میں، میری اولاد میں، میری نسلوں میں ایک نبی بھیج دے جو 4 کام کرے۔ پہلا کام کتاب اللہ کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسرا کام کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مفہوم سکھائے۔ تیسرا کام حدیث کی تعلیم دے، اور اسی میں فقہ وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 کام ذکر فرمائے۔ دوسری اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، اس رسول کا کام یہ کہ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب و حکمت، اور تمہیں تزکیہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ دین اور وہ شریعت سکھاتا ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بالکل وہی معنی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر انہیں بھیجا، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیا کام ہے اس نبی کا، کیا احسان کیا نبی بھیج کر؟ فرمایا اس کو 4 کام ذمے لگائے۔ سب سے پہلا کام، وہ رسول انہیں تلاوت قرآن کر کے سناتا ہے، تلاوت بتاتا ہے، یتلو علیہم آیات۔ دوسرا کام ان کا تزکیہ کرتا ہے،
تیسرا کام انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، چوتھا کام انہیں حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے سورہ صف کے اندر، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، سورہ جمعہ کے اندر، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے وہ ذات جس نے ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا جو یہ چار کام کرتا ہے، یہاں بھی وہی چار کام ذکر فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، قد افلح من تزکا، سب فرمایا کہ یقیناً کامیاب وہ ہے جو تزکیہ اختیار ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں پچھلے جمعے کچھ عرض کیا تھا، آپ کی شان میں جو ایک آیت جسے محدثین علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، آپ کی صفات میں سے ایک صفت جو بیان فرمائی، فرمایا وہ جہنم سے دور رہے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے دور رہے گا وہ شخص جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے، اتقا۔ اور فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل کو تزکیہ حاصل ہو جائے، تزکیہ حاصل کرنے۔ سورۃ الشمس میں آپ نے یہ سورت پڑھی ہوگی، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ذلیل و خوار اور رسوا ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ڈال دیا، یعنی خواہشات نفس کے اندر ذلیل و خوار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مزید تقوی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم تھوڑے سے نیک بن جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں، ہم تو ایسے اور ہم تو ایسے۔ یہ جو تکبر، یہی تکبر تو ہے برائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعط نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، میرے نفس کو متقی بنا دے۔ اس لیے کہ نفس دشمن ہے، جس طرح شیطان دشمن ہے نا، ایک بہت بڑا دشمن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہماری 6 فٹ کے قد میں پیدا کیا ہے، خواہشات نفسانی۔ شیطان تو بعد میں ہمارے پاس آتا ہے، پہلا ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یہ سیدنا سلیمان یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی جو اتنے پاک باز تھے، زلیخا کے ہر مکر سے بچ کر نکل گئے، پھر بھی کہتے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براحت پاکیزگی نہیں کہتا۔ نفس کی فطرت میں ہے برائی کا حکم دینا، لامارتم بالسوء، نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، اور نفس کے مکر اور فریب سے بچے گا کون؟ ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کے مکر و فریب سے بچے گا وہی جس پر میرا رب رحم فرما دے، جس پر میرے رب کا رحم اور کرم ہو جائے۔ تو 2 بڑے دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ شیطان سے بھی اللہ کی مدد سے بچ سکتے ہیں، اور نفس کے مکر و فریب سے بھی اللہ کی مدد سے ہی انسان بچ سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما دے، تو ہی سب سے بہتر ہے ان لوگوں میں سے جو کسی کے نفس کو پاک کر سکتے ہیں۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا آقا ہے، اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال ہیں اسی طرح باطنی اعمال ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ جس طرح ظاہری اعمال پورے کرنے ضروری ہیں، باطنی اعمال کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔
جو فرض ہیں اس کو پورا کرنا ضروری، اور جو حرام ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ظاہری اعمال کے احکام کی آیتیں بہت کم ہیں، اور باطنی اعمال قدم قدم پر تنبیہ ہے، قدم قدم پر باطنی اعمال کی تنبیہ ہے۔ فرائض کو فرض قرار دیا گیا اور حرام کو حرام کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے نفس کو تزکیہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔